فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ آندھرا پردیش میں NPR کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اب مرکزی حکومت کی طرف سے 2020 کے ہی فارمیٹ پر کاغذات تیار کر لیے گئے ہیں۔ 1 اپریل سے اس پر عمل شروع ہونے جا رہا ہے، جبکہ ریاست کی جگن موہن سرکار نے 2010 کے NPR فارمیٹ پر ہی عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ اس پر اسمبلی میں کوئی قرارداد منظور نہیں کی گئی ہے، جس سے عوام تذبذب کا شکار ہیں۔ خیال رہے کہ پورے ملک میں NPR کو لے کر ہنگامہ برپا ہے اور کئی ریاستوں نے NPR پر عمل نہ کرنے کا تو کئیوں نے 2010 کے طرز پر ہی NPR کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر اب 41 ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے ایک شخص اور کیرل کا 3 سالہ معصوم بچہ بھی کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا ہے۔ وہیں وزیراعظم مودی نے کورونا کے خوف سے بنگلہ دیش دورہ بھی رد کر دیا ہے۔ CAA مخالف مظاہرین کے پوسٹر لگوانے کے معاملے میں آج الہ آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز الہ آباد ہائی کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس دیتے ہوئے اتوار کو تعطیل کے باوجود اس معاملے کی سماعت کی تھی اور ریاستی حکومت کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا۔ کورٹ نے حکومت سے وضاحت طلب کی تھی کہ پوسٹر کس قانون کے تحت چسپاں کیے گئے ہیں۔ وہیں عدالت نے اسے شہریوں کی آزادی پر قدغن اور ان کے ساتھ سخت ناانصافی قرار دیا ہے۔ انکت شرما قتل معاملے میں ملزم طاہر حسین کے خلاف دہلی پولیس شکنجہ کستی جا رہی ہے۔ اب طاہر حسین کی گرفتاری کے بعد پولیس طاہر حسین کے بھائی کی تلاش میں ہے۔ خیال رہے کہ طاہر حسین نے الزامات کو خارج کیا ہے اور وہیں عام آدمی پارٹی رہنما امانت اللہ خان نے بھی ان کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ طاہر حسین کو ہی دہلی تشدد کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ شاہین باغ مظاہرین پر فائرنگ کرنے والے کپل گجر کو ضمانت مل گئی ہے، جبکہ ضمانت ملنے کے بعد جب وہ اپنے شہر پہنچا ہے تو اس کا ڈھول نقاروں اور آتش بازی سے استقبال کیا گیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ ایک مجرم کے اس طرح استقبال کو لے کر کافی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح ایک مجرم کا استقبال کرنا اسے اور اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں کو تشدد پر آمادہ کرنے کے مترادف ہے۔ مغربی بنگال میں ہونے والے انتخابات کو لے کر سیاسی پارٹیوں کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ بنگال میں BJP رہنما نفرت کی سیاست کر ووٹ بٹورنے کی کوشش میں ہے، تو وہیں بنگال BJP صدر رام مادھو کا کہنا ہے کہ BJP انتخابات میں بنگال کی ممتا بنرجی سرکار کو اکھاڑ پھینکے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنگال میں امت شاہ پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگلے 1 سال میں BJP ممتا کو ہرانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ بنگال میں BJP کی ہیڈ پالیٹکس جاری ہے۔ گزشتہ دنوں ہی امت شاہ کی ریلی کے دوران گولی ماروں کے نعروں کی گونج سنائی دی تھی۔ کانگریس نے بیمہ پریمیم میں اضافے اور ملازم پروویڈنٹ فنڈ کے سود کی شرح میں کمی اور بڑھتی ہوئی خوردہ مہنگائی کے لیے حکومت کی سخت مذمت کی ہے۔ کانگریس نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اپنے اختیار کا استعمال کر بیمہ پریمیم میں اضافہ اور پروویڈنٹ فنڈ کی شرح سود میں کمی کے فیصلے واپس لے اور بڑھتی مہنگائی پر روک لگانے کے لیے اقدامات کرے۔ کانگریس نے ملک کی بگڑتی اقتصادی حالت کے لیے بھی BJP کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں کے بیچ دہلی پولیس نے اتوار کی صبح جامعہ نگر سے کشمیری جوڑے کو داعش سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ گرفتاری انٹیلیجنس سے ملنے والی اطلاع کی بنیاد پر کی گئی ہے اور ملزمین شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کو ہوا دے رہے تھے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں سے بننے والے ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوانوں کو دہشت گردانہ حملے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ دونوں گرفتار شدگان کا تعلق سری نگر سے بتایا جا رہا ہے۔ دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف تقریباً 3 ماہ سے جاری خواتین کے مظاہرے کو عالمی سطح پر بھی حمایت مل رہی ہے۔ اتوار کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر لندن میں منعقدہ خواتین کے ملین مارچ میں شاہین باغ کے مظاہرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس دوران ہندوستان کے دیگر شاہین باغوں کا ذکر کیا گیا اور لانگ لائیو شاہین، شاہین زندہ باد کا نعرہ بلند کیا گیا۔ ساتھ ہی مظاہرین نے مودی سرکار کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دہلی میں ہونے والا تشدد بھی شاہین باغ کی خاتون مظاہرین کو ڈرا نہیں سکا ہے اور ان کے حوصلوں کو متزلزل نہیں کر سکا۔ کورونا وائرس اور یس بینک کی وجہ سے پیر کے روز بھارتی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں زبردست گراوٹ درج کی گئی ہے۔
سینسیکس 1000 پوائنٹ سے زیادہ کی گراوٹ کے ساتھ کھلا ہے، جبکہ نفٹی میں بھی 800 پوائنٹس کی کمی درج کی گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ کورونا وائرس اور اس بینک بحران شیئر بازار پر قہر بن کر ٹوٹا ہے۔ جمعے کے روز شیئر بازار میں کاروبار کے آخر میں سینسیکس 894 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجات میں حصہ لینے والے بیشتر افراد کے خلاف مقدمات درج ہونے سے کئی لوگ اب خوف زدہ ہیں۔ وہیں اب اے ایم یو کمیٹی نے ایک قانونی مدد ڈیسک کی تشکیل کی ہے، جس میں بے قصور نوجوانوں کو قانونی مدد فراہم کی جائے گی۔ کمیٹی کے مطابق جن لوگوں پر فرضی کیس درج کیا گیا ہے ان کو قانونی مدد فراہم کرتے ہوئے مقدمہ ختم کرانے کی کوشش ہوگی، اور جن پولیس اہلکاروں نے استحصال کیا ہے ان کے خلاف بھی کیس درج کیا جائے گا۔ حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ میں پورے ہفتے ٹکراؤ کا موضوع رہے۔ دہلی میں تشدد کے معاملے پر لوک سبھا میں بدھ کو بحث ہوگی۔ گزشتہ جمعے کو اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی بدھ تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے لوک سبھا میں رہنما ادھیر رنجن چودھری اس معاملے پر ضابطہ 193 کے تحت بحث کا آغاز کریں گے۔ دہلی تشدد کو لے کر پولیس نے اب تک 700 معاملات درج کیے ہیں، جبکہ قریب 2400 افراد کو تشدد پھیلانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ دہلی تشدد کے دوران 48 لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ خاص طور پر اقلیتی طبقے کی املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا تھا۔ وہیں دہلی پولیس کے کردار پر بھی لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے شوپیاں میں مسلح تصادم میں ایک عسکریت پسند کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کشمیر پولیس کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسند کے گولی چلانے کے بعد کی گئی جوابی فائرنگ میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ جموں کشمیر میں ایک طرف جہاں کئی سیاسی رہنما نظربند اور قید میں ہیں، تو وہیں اب سابق پی ڈی پی رہنما الطاف بخاری نے ایک نئی پارٹی کو لانچ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کشمیر اور نئی دہلی کے درمیان پائی جانے والی دوریوں کو دور کرنے اور اعتماد کی بحالی کے لیے قائم کی گئی ہے۔ وہیں اس پارٹی میں پی ڈی پی، کانگریس کے کئی اراکین نے شمولیت اختیار کی ہے۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 133 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جس سے اٹلی میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 266 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ چین کے بعد اٹلی دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں اموات کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ CAANRC-NPR سے متعلق بیداری کے لیے آج پیر کے روز دوپہر 2:30 بجے بوائز ہائی اسکول بھٹکل میں خواتین کے لیے پروگرام منعقد ہوگا، جس میں مشہور عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی دختر سمیہ نعمانی اور سماجی کارکن سواتی کھنہ شرکت کر رہی ہیں۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے خواتین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی اور بزم محبان اردو بھٹکل کے اشتراک سے یک روزہ سیمینار خوشحال شادی حال میں منعقد کیا گیا، جس میں مقررین نے اردو اور آئین کی حفاظت کے عنوانات پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین نے اردو کے تحفظ کو آنے والی نسلوں میں اسلام کی بقا کا ضامن قرار دیا، کیونکہ مذہب اسلام کا سرمایہ عربی اور فارسی کے بعد اردو زبان میں ہے۔